تفسیر ابن کثیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ تفسیر دعائے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ یہ دعائے مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس سے پہلے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیرہ بھی مٹی میں گوندا ہوا تھا۔ میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد لوگوں میں ہمیشہ آپ کا ذکر خیر جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کے اسم گرامی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سورہ صف۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ پر آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ کی والدہ نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب آپ ابھی شک میں مادر ہی میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہ خواب سنایا جس کی وجہ سے آپ کا چرچا خوب عام ہو گیا۔ آپ کی والدہ کے خواب میں مشاہدہ نور سے شام کے محلات کے بطور خاص منور ہونے سے اس طرف اشارہ تھا کہ بلاد شام میں آپ کے دین و نبوت کو استقرار نصیب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ اسی علاقے میں یعنی دمشق میں سفید مشرقی مینار سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اسے رسوا کرنے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پر ہی ہوں گے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہم بالشامی، اور وہ شام میں ہوں گے۔ کتاب و حکمت کی تفسیر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور دانائی سکھایا کرے گا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے مزید فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے گا۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر لگا دے گا، یعنی لوگوں کو پاک کر کے اللہ کی فرما برداری میں لے آئے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ عزیز کے معنی وہ ذات گرامی جو سب پر غالب ہو اور جسے کوئی عاجز نہ کر سکے، ہر چیز پر قادر ہو۔ حکیم وہ ہے جس کے تمام افعال اقوال حکمت پر مبنی ہو، وہ تمام اشیاء کو اپنے علم و حکمت اور عدل کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر رکھے۔ آگے ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کی تفسیر،
کفار نے امام الحنفاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی لمحہ بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے بیزار تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ساری قوم حتیٰ کہ اپنے باپ کی مخالفت بھی مول لے لی اور فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حنیفن کا مطلب یکسو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یکسو یعنی بالکل ایک طرف کو ہو جانا، ایک ہی سائڈ پہ ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، سورہ توبہ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اور کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، سورہ نحل۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہو کر رہ گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، اپنی سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقے اور منہج سے کون روگردانی کر سکتا ہے، اِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو، یعنی سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ پر نادانی اور سوء تدبیر کے سے ظلم کر رکھا ہو اور حق کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہو، اس طرح اس نے اس شخصیت کے راستے کی مخالفت کی جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر انہیں خلیل بنانے تک دنیا میں ہدایت، رشد و بھلائی سے سرفراز فرمایا، اور آخرت میں بھی صالح اور سعادت مند لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ پس جو ان کے طریقے اور مسلک و ملت کو چھوڑ دے اور ضلالت و گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرتے تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ ابو العالیہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نہیں تھا۔ اس میں انہوں نے ملت ابراہیمی کی بھی مخالفت کی۔ اس قول کی تائید درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراہیم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنین، سورہ آل عمران۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کی فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبر آخر الزمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص اور اطاعت و فرمانبرداری کی بجا لانے کا حکم دیا تو آپ نے شرعاً اور قدراً سر اطاعت خم کر دیا۔ فرمان الہی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت کی، یا پھر بہا میں ضمیر مرجع یہ فرمان الہی اسلمت لرب العالمین ہے، کیونکہ اس کلمہ سے حرص و محبت کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے خود بھی اس کی حفاظت کی اور بوقت وفات اپنے بعد آنے والی اولاد کو بھی اس کی وصیت فرمائی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے۔ بعض سلف نے وہ یعقوب کو بنی پر عطف کی وجہ سے منصوب بھی پڑا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پوتے یعقوب بن اسحاق کو وصیت فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں جی اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کی زندگی
ہی میں اسحاق علیہ السلام کے ہاں ان کے بیٹے یعقوب کی ولادت ہو گئی تھی، جیسا کہ درج ذیل آیت کریمہ میں ہے۔ حضرت سارہ کو ان دونوں کی بشارت دی گئی تھی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، سورہ ہود۔ ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہاں وہ یعقوب کو حرف جار با کے حذف کرنے کی وجہ سے بھی منصوب پڑھا گیا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زندگی میں یعقوب موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت اسحاق کی اولاد کے ضمن میں ان کے ذکر کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، سورہ انبیاء، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی اور مزید برآں یعقوب عطا کیے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں وہ بیت المقدس کے بانی بھی ہیں، جیسا کہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منسوب ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی دونوں کے درمیان کتنی مدت؟ فرمایا 40 سال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی اس کا ذکر بھی عنقریب آ رہا ہے۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی من جملہ لوگوں میں سے تھے جن کو وصیت کی گئی تھی۔ توحید کی پابندی ساری زندگی واجب ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، یعنی حالت حیات میں اسلام پر رہو اور اس کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ عموماً آدمی کا خاتمہ انہی عقائد اور اعمال پر ہوتا ہے جن کو اسے یہ ساری زندگی میں اختیار کر رکھتا ہے، پھر قیامت کے دن انہی حالات کے مطابق زندہ کیا جائے گا جن پر موت آئی ہوگی۔ اور اللہ کریم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص خیر و بھلائی کا قصد کرے اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جو نیت رکھے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ جس نہج پر ہماری زندگی گزرتی ہے ہماری موت اسی پر آتی ہے، جس طبیعت اور عادات کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں ہماری موت اسی پر آتی ہے۔ آپ خود سوچئے اگر ہم ذکر اللہ کے عادی ہوں گے، ذکر اللہ کی کثرت کے عادی ہوں گے تو موت کے وقت کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ہماری زبان حرکت، دیکھیں بچہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا پکارتا ہے؟ ماں۔ کیوں ماں کو پکارتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کا انتہائی عادی ہوتا ہے۔ بچہ نہیں، جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ اور ہم اگر اپنی زندگی میں اللہ رب العزت سے ایسا تعلق قائم کر لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر ہو، قرآن کی قرات ہو، اللہ کی یاد تازہ ہو، محفلوں میں اللہ کی یاد تازہ کرتے رہیں، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے جیسے یہاں لکھا ہے، پھر اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، مرتے دم بھی وہ یاد۔ دیکھیں اللہ ایسا دوست ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، تو کیا خیال ہے کوئی دوست اپنے دوست کو پریشانی میں چھوڑ دیتا ہے؟ جی دوست تو وہی دوست ہے جو مشکل میں کام آئے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو مومنوں کا دوست ہوں، تو پھر وہ دوست دوستوں کے کام آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں اس کی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی نبھانی کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ حفاظت کے فیصلے کرنے ہیں، اپنے دوست کو بچانا ہے، تو ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں وہ تکلیف نظر آ رہی ہو لیکن اللہ کی حکمت بالغہ میں اسی میں ہمارا فائدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے ایک حدیث لکھی ہے انہوں نے، آدمی ہمیشہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور دوزخ کے درمیان دو بازوں کے پھیلاؤ یا صرف ایک ہاتھ کے مقدار فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کا کوئی عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی ساری زندگی گمراہی کی گزر رہی ہوتی ہے، اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے کہ وہ اس کی سب صاف ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، سب سے بڑی چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگے کہ ہمیں آخرت میں یا اللہ جو ہمارا آخری وقت ہونا وہ خیر سے گزرے، وہ ایمان پہ ہو، یعنی خاتمہ بالایمان مانگا کریں، امید نہ رکھیں بلکہ مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ
اپنی چیز مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آگے فرما رہے ہیں کیونکہ اسی طرح کی بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، اور وہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جہنم کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ اعمال صالحہ ہوتے ہی نہیں، وگرنہ جو حقیقی طور پہ اعمال صالحہ کرتا رہا اس کی موت غالباً انہی پر واقع ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، پرہیزگاری کی، نیک باتوں کو سچ جانا، اور ہم اس کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، بے پرواہ راہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ آگے آخری آیات کی تفسیر بس 1.5 صفحے کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ سور بھائی ٹائم چل رہا ہے؟ پورا تو نہیں ہو گیا؟ 25 میں صحیح۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم ان کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں جی یعقوب علیہ السلام کے وقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت عرب مشرکین اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ، اور کفار بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق کی اولاد تھے کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کرتے ہوئے پوچھا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو تغلیباً باپ کہہ کر حقیقت میں تو وہ حضرت یعقوب کے تایا ہیں۔ نحاس لکھتے ہیں کہ عرب یعنی چچا تایا بھی اب ان کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی میں اسماعیل علیہ السلام تو ان کے تایا تھے لیکن پھر بھی ان کو باپ میں شامل کیا گیا کیونکہ عام دستور ہے چچا تایا کو باپ کے میننگ میں لیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ جنہوں نے وراثت میں دادا کو بھی باپ شمار کیا تھا اور اس کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم قرار دیا تھا، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام بخاری نے اسے بطریق ابن عباس اور ابن زبیر بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس مسئلے میں آپ سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مذہب ہے، نیز امام حسن بصری، طاؤس اور عطا کا بھی یہی قول ہے، جبکہ امام مالک، شافعی اور مشہور روایت کے مطابق امام محمد کا بھی قول یہی کہ دادا کے ساتھ ساتھ بہن بھائی بھی وراثت میں حصے دار ہوں گے۔ حضرت عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور سلف و خلف کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے، یہی منقول ہے کہ دادا اور بہن بھائی بھی وراثت میں حصے دار ہوں گے۔ اور فرمانے لا الہ واحدہ، جو معبود یکتا ہے، یعنی ہم الوہیت میں سے اسی کی توحید کے قائل ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سورہ آل عمران۔ اور سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اسلام میں تمام انبیاء کرام کا دین، اسلام ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ جی تو وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرا سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات و احادیث ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے اعمال کا۔ یعنی اپنے اسلاف اور انبیاء و صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف انتساب بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، تمہارے کام صرف تمہارے اپنے نیک اعمال آئیں گے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی پرستش تم سے نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ آخری آیت وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی
ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عبداللہ بن سوریہ اعور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نہایت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری پیروی کریں تاکہ ہدایت حاصل کریں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہا، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ حنیفاً سے مراد کیا ہے جی؟ یکسو ہو رہے تھے، ایک اللہ کے ہو رہے تھے، باطل سے مڑ کر حق کی طرف پلٹ جانے والے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی ہمارا اس یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں جس کی تم دعوت دے رہے ہو۔ محمد بن کعب قرظی اور عیسیٰ بن جاریہ کہتے ہیں کہ حنیف کے معنی صاحب استقامت کے ہیں، جبکہ ابو قلابہ کا قول ہے کہ حنیف اسے کہتے ہیں جس کا اول سے آخر تک کے تمام رسولوں پر ایمان ہو۔ ٹھیک ہے جی، حنیف کے مختلف میننگ آپ کو ملیں گے۔ سو جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔